کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ اصولوں کے حامل شخص بننے کی کوشش کریں۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ساری حقیقتیں جان لی جائیں، بلکہ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی اس طرح تربیت ہو جائے کہ جو کچھ کتابوں میں نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ سکے۔ میں باقی لوگوں سے زیادہ ذہین نہیں ہوں، میں بس اپنی مشکلات کے ساتھ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ وقت گزارتا ہوں۔ صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان میں سے پہلی چیز کائنات ہے اور دوسری انسان کی حماقت ہے۔ اگر مجھے ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے 1 گھنٹہ دیا جائے تو میں 55 منٹ اس مسئلے کے بارے میں سوچوں گا اور 5 منٹ اس مسئلے کے حل کے بارے میں۔ میں ہر کسی سے ایک ہی طرح بات کرتا ہوں، چاہے وہ کچرا اٹھانے والا ہو یا کسی یونیورسٹی کا مالک۔ اگر سائنس آپ کی گزر اوقات کا ذریعہ نہ ہو تو دنیا میں اس سے زیادہ حیران کن چیز کوئی اور نہیں ہے۔ کامیابی حاصل کرو، لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوگی جو برا کرتے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوگی جو سب کچھ دیکھتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، جبکہ ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے اس سوچ کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے یہ مسائل پیدا کیے۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ تیسری عالمی جنگ کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ انسان چوتھی عالمی جنگ لاٹھیوں اور پتھروں سے لڑے گا۔ میں کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا کیونکہ وہ فوراً آ جاتا ہے۔ بہت کم ایسے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ میں بہت عقل مند ہوں، مگر میں سوالوں کے ساتھ وقت بہت گزارتا ہوں۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ والے لوگوں کی پرتشدد مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں خوش رہتا ہوں کیونکہ میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا۔ اگر بنی نوع انسان نے زندہ رہنا ہے تو ہمیں بالکل نئی سوچ کی ضرورت ہوگی۔ ہم اپنی مشکلات کو اس سوچ کے ساتھ کبھی ختم نہیں کر سکتے جس سوچ کی وجہ سے ان مشکلات نے جنم لیا۔ تعلیم حقائق کو سیکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دماغ کو سوچنے کے قابل بنانے کے لیے ایک ترتیب کا نام ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں سچائی کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، بڑے معاملات میں بھی اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تصور علم سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے لوگوں یا چیزوں سے نہیں بلکہ کسی مقصد سے جوڑ دیں۔ ذہانت کی اصل علامت علم نہیں بلکہ تخیل ہے۔ جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کچھ نیا نہیں کیا۔ حماقت اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی حد ہوتی ہے اور حماقت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اگر لوگ صرف اس وجہ سے اچھے ہیں کہ وہ سزا سے ڈرتے ہیں اور بخشش کی امید رکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے۔ گزرے ہوئے کل سے سبق حاصل کرو، آج کے لیے جیو اور آئندہ کل سے امید وابستہ رکھو۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہو، وہاں عقل مند ہونا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ اگر حقائق نظریے کے مطابق نہیں ہیں تو نظریے کو نہیں بلکہ حقائق کو تبدیل کریں۔
خواہ 1000 تجربات مجھے غلط ثابت کریں، اگر صرف ایک تجربہ مجھے غلط ثابت کرتا ہے تو میں غلط ہوں۔ مرد عورت سے اس امید کے ساتھ شادی کرتا ہے کہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ عورت اس امید کے ساتھ مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے کہ ان میں کچھ تبدیلی آئے گی، لیکن ہمیشہ دونوں مایوس ہوتے ہیں۔ تصور علم سے زیادہ طاقتور ہے۔ علم محدود ہے، جبکہ تصورات پوری کائنات کا احاطہ کرتے ہیں۔ میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری مدد نہیں کی۔ آج انہی کی بدولت میں نے سب کچھ خود کیا۔ جو کوئی چھوٹی باتوں میں سچ کا خیال نہ رکھتا ہو، اس پر اہم معاملوں میں بھی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے آپ کو خوش رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی اور کے لیے خوشی کی وجہ بنو۔ علم تو جاہل کے پاس بھی ہو سکتا ہے، اصل بات اس علم کی سمجھ ہے۔